ملیر کوٹ لے گئے، میں بھی چلا گیا ساتھ، 3 دن رہے وہاں. تو کمپنی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا، جتنی زیادہ مل جائے اتنے غنیمت. کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کا وجود ایسا تھا پرکشش، اور ایسی روحانی روئیں گویا جس طرح نکلتی ہیں نا آدمی کے اندر سے، اس طرح ہوتا تھا کہ اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. تو واپسی پر حضرت درد صاحب نے مجھے ایک طرف کر کے کہا کہ اب آپ جاتی دفعہ سب مجھے اپنی کار میں ساتھ لے کر گئے. تو ساتھ کی سیٹ پر ہی بٹھایا ہوا تھا، ساری رات ہم باتیں کرتے گئے. آتی دفعہ انہوں نے کہا کہ اب آپ گاڑی پر چلے جائیں. درد صاحب نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں بیٹھے تھے حضور مجلس میں، میں نے اجازت سی، میں نے کہا حضور اجازت دیجیے جانے کی. حضور نے بھی جانا تھا نا اسی روز. تو میں نے کہا اچھا. میں نکل رہا تھا باہر تو آواز اگر بلایا مجھے، بات سنے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضور درد صاحب نے کہا تھا کہ آپ گاڑی پر چلے جائیں، میں گاڑی پر جا رہا ہوں. کل کہ نہیں آپ میرے ساتھ جائیں گے. تو میں اور میاں داؤد احمد صاحب ہم دو پھر حضور کے ساتھ اسی گاڑی میں گئے. تو اس میں بڑا مزہ آیا. لدھیانے اور مالیر کوٹلے کے درمیان ہرن بڑے ہیں. تو شکاری تو ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. تو ایک جگہ ہرن نظر آئے تو حضور نے دونوں کو ہمیں فرمایا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ. کار کو ایک طرف کھڑا کر دیا، شکار کے لیے چلے گئے. کافی وقت لگا دیا، 10-15 منٹ لگ گئے. بندوقیں بھی چلائی، ہوا اب تو کچھ نہ، واپس آ گئے. واپس آ گئے تو حضور اتنی دیر اتنا کھڑے تھے فاطمہ بجے سے یہ لڑکا کھڑا ہے. تو منہ اونچا کر کے مسکرا کر وہاں سے مرزا جی سلام. میں نے کہا حضور سلام. کہنے کہ مر گیا ہوگا گھر جا کر، تو مر گیا ہوگا. تو اس طرح بھی ہوتے رہتے تھے کسی. پھر وہاں لدھیانہ اسٹیشن پر دیکھیے شفقت کا اظہار کس طرح کرتے تھے. وہاں لدھیانہ کے اسٹیشن پر آئے، بھائی عبدالرحمٰن صاحب کو بھیجا مرحوم کو کہ جا کر پتہ لائیں گاڑی کس وقت چلے گی. تو وہ پتہ لائے کہ ابھی 1 گھنٹہ ہے. وہاں کھڑے رہے کار میں، اور جو 15 منٹ رہ گئے ان کو کہا ٹکٹ بھی لائیں، ٹکٹ بھی منگوا لیا. 15 منٹ رہ گئے تو فرمان کہ اچھا اب آپ گاڑی پر جائیں، ہم ادھر جاتے ہیں. تو پھر گاڑی پر گئے. تو اس طرح